پانچویں عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عورت کو عذاب میں مبتلا دیکھا، پانچویں عورت کو اس کا سبب تھا چغلی. جی ہاں، چغلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں اس عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علی شان کو ذرا اپنے پیش نظر رکھیے گا اور آج معاشرے پر نگاہ ڈالیے. حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ آج صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ مردوں کے اندر بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جس شدت کے ساتھ عورتوں میں پائے جاتے ہیں. یعنی ہر شخص، ہر دوسرا شخص آج چغلی کو مشغلہ سمجھتا ہے. روح کی تسکین اور اپنے دل کو سکون اور آرام پہنچانے کے لیے اس کو بطور خاص اہتمام کے ساتھ دوسرے شخص کے چغلی کھاتا ہوا نظر آتا ہے. غیبت اور چغلی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی. یہ دونوں گناہ حرام ہیں. دونوں سے بچنا اشد ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں گناہ اس قدر شدید اور اس قدر عذاب جہنم کے اندر عذاب شدید کا مرتکب بناتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. آج کل اچھائی تو کوئی کرتا نہیں، پیٹھ کے پیچھے برائیاں ہی ہوتی ہیں، اور برائی کرنے کو ہی غیبت کہتے ہیں. اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے. مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے کہ اس کا نام غیبت ہے. مثلا کسی شخص میں یہ عیب ہے تو اس کا نام غیبت ہے. لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی اور بدگمانی اور نااتفاقی پیدا ہو تو اس کو چغلی کہتے ہیں. اب آپ ان دونوں کو سمجھ چکے ہوں گے کہ غیبت اور چغلی یہ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور کس طرح یہ عذاب شدید میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ بدگمانی اور نااتفاقی جب ایک دوسرے میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے اور فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو قتل و غارت گری تک لے جاتا ہے. چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اس قدر ہو کہ خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں. اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور دوسری طرف سسر اور جو بہو ہے ان کے آپس میں بدگمانیاں اور لڑائی جھگڑے کے فضائیں قائم ہو رہی ہیں. ساس اور بہو کے اکثر تانے اور نند اور بھاوج کے بھی یہی آج ہر دوسرے گھر کی غیبت اور اس طرح سے چغلی کی جو لت عام ہوتی چلی جا رہی ہے اس نے گھروں کے سکون تباہ کر دی ہیں، نسلیں برباد کر دی ہیں، اور لڑائی جھگڑے اور خاندانی جو آپس میں مراسم ہوتے ہیں وہ اس قدر خونی رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں کہ آج کسی کو اس کا احساس ہی نہیں. افسوس کہ ہم لوگوں نے آج اس کو مشغلہ بنا لیا ہے اور نہایت ہی پرسکون طریقے سے چغلی بھی کرتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کو پیش نظر نہیں رکھتے. یہ ہماری سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی اور ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نام بھی مسلمانوں والے رکھتے ہیں، کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں،
لیکن وہ تمام چیزیں جو شریعت مطہرہ میں حرام ہیں اور ہمیں دور رہنے کا حکم ہے، ہم وہ نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوب دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا ہے کہ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ بھی آواز لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی عیب ہے اور یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا کہ سوائے ایک عیب کے اس کے اندر اور کوئی عیب نہیں کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے، تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، سستے داموں مل رہا ہے تو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کا سودا کیا اور غلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ بہت ہی ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنے کرتب دکھایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور ان قریب وہ تجھے چھوڑ کر اسے شادی کر لیں گے، اور میں تیری خیر خواہی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کرو۔ وہ یہ کہ شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے اس کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی رات کو کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی، لہٰذا یہ کام تو میں آج ہی رات کو کر لوں گی۔ اب آقا کا انتظار میں، یعنی وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھ جاتی ہے، اور دوسری طرف غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور ان قریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کر کے چھوڑے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا، اور ادھر بیوی اس کے انتظار میں تھی کہ کب اس کی آنکھ لگے اور میں اس کی داڑھی کے دو بال کاٹ لوں۔ لہذا اس لیے اس نے اس شوہر نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کیے، اور اس نے کیا کیا، اس طرح پکڑا اور اس طرح لے کے فوراً اس کے چارپائی کے پاس گئی اور لگی اس کی داڑھی کے پاس سے دو بال اتارنے کے لیے۔ تو شوہر نے فوراً آنکھ کھولی، بیوی کو پکڑا اور اس طرح سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اور اب کیا ہوا کہ شوہر پکڑا گیا اور شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے، دونوں خاندانوں میں خوب لڑائی جھگڑا ہوا اور شوہر کو بھی آخرکار موت کی سزا ہو گئی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک چغلی نے ہنستے بستے گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے یہ عذاب ہے ہی اس قدر شدید کہ یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ خدا را کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کو پیش نظر رکھ لیا کریں کہ آیا ہمارے دین اسلام میں جو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، کیا یہ کام کرنے سے میرا اللہ اور میرے اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز
اللہ کریم نے چاہا تو خود بخود آپ ہر طرح کے غلط کام سے دور رہیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرا اللہ اور اللہ کا محبوب پسند نہیں فرماتا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طریقے سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے ضروری نہیں کہ ہر جگہ چغلی کرنے سے قتل ہی ہو، لیکن دل میں تو بے انتہا نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا دوسروں کے خلاف۔ اب تو بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب خود سوچ لیجئے کہ جیسے جیسے یہ فتنے عام ہو رہے ہیں چغلی اور غیبت کے، ساس اور بہو میں آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑے، بہن میں اور نند میں لڑائی جھگڑے، اسی طرح دوستوں میں، باپ بیٹے میں، بھائیوں بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں یہ وبا اس تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے کہ جہاں دیکھیں ہر دوسرا گھرانہ اس لعنت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ خدا کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ آپ سب مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ہی فرض بنتا ہے دین اسلام پر چلنا۔ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر افراد میں بھی آج یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اہل تعلقات میں یہ چغلی عام کھائی جاتی ہے اور غیبت بھی ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے ان لعنتوں سے اپنے دامنوں کو بچائیں، اور کیا جائے تو یہ چغلی اور غیبت ان دونوں کو اگر یکجا کیا جائے تو جھوٹ بنتا ہے، جھوٹ، اور جھوٹ کس قدر گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا کہ وہ ہے جھوٹ بولنا، آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، کہ یہ دوسرا گناہ عظیم ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس کے لیے جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چل سکتی ہے؟ یعنی کہ چغلی کا مطلب یہی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور اس کے دل میں نفرت پیدا کرنا۔ اب تو اللہ معافی دے، آج جعلی سرٹیفکیٹس، سندیں اور انجینئرز اور وکالت کے جتنے بھی آج ادارے ہیں اسکول و کالج میں، ہر طرف یہ وبا اتنی عام ہے کہ مسلمانوں کو اب لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی برائیاں ہیں اور گناہ عظیم میں لے جانے کے سامان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہوں سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے۔ دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے کہ اللہ رب العزت، آپ خود سوچ لیجئے کہ رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا۔ اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے، البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا شخص جس کی طرف رب تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا وہ ہے تاجر۔ جی ہاں، دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتاتا ہے، وہ جو قیمت خریدار کو بتاتا ہے
اس نے اس قیمت پر وہ چیز ہرگز نہیں خریدی ہوتی. مثلا متاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 میں فروخت کرتا ہوں، اور 1000 میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے، جبکہ اس نے وہ چیز 800 میں خریدی ہوتی ہے، اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار اس نے قسم کھائی ہے، مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، لہذا وہ چیز خرید لیتا ہے. اگر خریدار کو یہ معلوم ہوتا کہ اس نے یہ چیز 800 میں خریدی ہے تو وہ بھی کبھی اس کو 1200 روپے میں نہ خریدا، لہذا اس نے جھوٹی قسم کھائی. اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. تیسرا شخص وہ ہے جو احسان کر کے جھٹلاتا ہے. اب یہ وبا اس قدر عام ہے کہ میرے خیال سے ہر دوسرا شخص اس کو بخوبی جانتا ہے. اس پر بھی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر نگاہ کرم نہیں فرمائے گا، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اللہ رب العزت قیامت کے روز اس طرح بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اس سے بات چیت فرمائے گا، اور نہ اس کا تزکیہ فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بعض لوگوں میں احسان جتلانے کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، اور وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں جن کے اندر یہ بری عادت ہوتی ہے. خدارا جھوٹ بول کر کوئی بھی چیز نہ خریدیں، اور جھوٹ بول کر نہ ہی کوئی چیز بیچیں. خریدنے سے یہ مراد کہ کوئی یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ بول کر اگلے بندے کے دل میں اپنے لیے رحم پیدا کرنا اور چیز خریدنے کی کوشش کرنا تاکہ یہ بندہ مجھ پہ ترس کھائے اور چیز مجھے دے دے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، انتہائی سخت جھوٹ ہے. اور آج جھوٹ کا رواج عام سے عام تر ہوتا چلا جا رہا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو مکمل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. لہذا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب یہی ہے کہ ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا، باقی جسم گدھے کی طرح ہوگا، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ عذاب چغلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا. آج ہمارے گھروں میں جھوٹ بولنا ایک فیشن ہی نہیں بلکہ ایک مذاق اور ایک روٹین کی بات بن گئی ہے. ہماری تقریبات میں جھوٹ اس قدر شدت کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ مزے لیے جاتے ہیں، اور جھوٹ کو فیشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے. جھوٹ کی 20 جدید قسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ، ہمیں لگتا ہی نہیں. اللہ رب العزت اس لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ان وبال والی چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.